مسیح صاحب خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کسی دن وہاں پہ جانے کے بعد چل جانی دعائے سلامتی امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ آل محمد کی ذات پہ مل کے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلط المعلن الحق بالحق مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید و فرقانہ الحمید و اصدق القائلین و قولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ بلند تر صلوات۔ دعا گو ہیں کہ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق ہم سب کے وہ گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے جن کی وجہ سے ہم آج تک حجت دوران کی زیارت سے محروم ہیں۔ میرا خالق و مالک اللہ، رحمان و رحیم اللہ، مومنین کا چل کے آنا، بانیان کا صفِ عذاب بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما اور منظور بھی فرما۔ میرا خالق و مالک اللہ، سب دعاؤں کی ایک دعا ہادی برحق کا جلد جلد ظہور فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لے مل کے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، سارے مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے۔ بہت بڑا ذاکری کا نام تشریف فرما ہے اور اپنے سے بڑے بندے کو بٹھانا ہی گستاخی ہوتی ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا زیادہ دیر نہیں، صرف تھوڑی دیر چند ایک باتیں سادہ سادہ آپ سے کرنی ہے، اور میں کوشش کروں گا جو سادہ سادہ باتیں آپ سے کرنی ہیں وہ اللہ کا قرآن ہو یا محمد کا فرمان ہو یا 14 کا بیان ہو۔ ارشاد رب العزت ہے کہ والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے ستارے کے اترنے کی۔ قسم کون کھا رہا ہے؟ جس کی کائنات قسمیں کھاتی ہے،
قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور کیونکہ اللہ کی ذات بابرکت ذات ہے، اللہ کی ذات بے عیب ذات ہے. وہ بے عیب اللہ کبھی بھی کسی عیب دار کی قسم نہیں کھائے گا. اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے ستارے کے اترنے کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ گھر بے عیب ہے جہاں یہ ستارہ اتر رہا ہے، جہاں یہ ستارہ اتر رہا ہے. فرمایا وما ضل صاحبکم وما غوا، نہ میرا رسول کبھی بٹکا، نہ کبھی بولا، نہ کبھی گمراہ ہوا. یہ گمراہ تو تب ہو جب میری ذات اس سے جدا ہو. فرمایا میری ذات اس سے جدا نہیں. فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، فرمایا کہ یہ گمراہ تب ہوتا جب میری ذات اس سے جدا ہوتی. وما ینطق عن الہوا، اور فرمایا یہ ہوا سے دور ہے، خواہش سے دور ہے اور میرے قریب ہے. ہوا سے خواہش سے دور ہے اور میرے قریب ہے. ان ہوا الا وحی یوحی، فرمایا میرا حبیب جو کہتا ہے وہی وحی ہوتی ہے، جو کرے وہ نہیں، جو کرے وہ وحی، جو کہے وہ وحی. یعنی اللہ نے اس کے کرنے اور کہنے کا نام وحی رکھا ہے، کیونکہ وحی کے مطابق نہیں. کیونکہ اگر وحی کے مطابق ہوتا، یہ وحی لے کے کون آتا تھا؟ جبریل لے کے آتا تھا نا. اگر میرا رسول وحی کے مطابق کرتا پھر شب معراج وحی کو آگے رہنا چاہیے تھا، نبی کو پیچھے رہنا چاہیے تھا. لیکن ہوا کیا؟ کیونکہ میرا رسول جو کہے وہ وحی، جو کرے وہ وحی، اسی لیے تو نبی آگے چلا گیا، وحی پیچھے رہ گیا. وحی پیچھے رہا، نبی آگے چلا گیا. فرمایا یہ جو رسول میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے نا، میں نے اسے ایسے نہیں بھیجا. فرمایا وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، فرمایا اسے تعلیم دے کر بھیجا ہے ایک طاقتور نے، اور وہ طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. اور جو کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو تعلیم دے کر بھیجا ہے، تعلیم دے کر بھیجا ہے. آ کے نئی تعلیم حاصل کی، وہاں سے دے کر بھیجا ہے. کیونکہ جو امی کے ترجمے میں ان پڑھ کہتے ہو، وہ جو ان پڑھ ہے وہ تیرا نبی ہے. کیونکہ میرا نبی تو یہ کہتے ہوئے آیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. کیونکہ میرا نبی تو یہ بات کہتے ہوئے آیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. کیونکہ جناب آدم عالم بن کے آئے، جناب نوح عالم بن کے آئے، جناب ابراہیم عالم بن کے آئے، جناب موسیٰ عالم بن کے آئے، جناب عیسیٰ عالم بن کے آئے. لیکن میرا مصطفیٰ علم بن کے آیا. سارے نبی عالم بن کے آئے لیکن میرا مصطفیٰ علم بن کے آیا. اسی لیے تو کہتے ہوئے آیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یعنی شہر نبی ہے، در علی ہے. پھر رسول فرماتے ہیں انا دار الحکمہ، کہ میں حکمت کا گھر ہوں. اب در بھی ہے، گھر بھی ہے، شہر بھی، در بھی، گھر بھی. بندوں نے ان حدیثوں کو پڑھ کے جھوٹی حدیثیں بنانا شروع کی کہ شہر نبی ہے، گھر نبی ہے، در علی ہے. اب بندوں نے حدیثیں کون سی بنائی بھئی؟ انہوں نے کہا جی شہر نبی، گھر نبی، در علی، اور فلاں 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 بندہ اس کی چھت ہے. اور اللہ نے اسی لیے قرآن میں کہہ دیا کہ جنت میں گھر ہوگا، در ہوگا، چھت نہیں ہوگی. جنت میں گھر ہوگا، در ہوگا، چھت نہیں ہوگی. میرا حبیب جو کرے وہ وہی، جو کہے وہ وہی.
اب رسول نے دیکھے، اب دیکھیں کہ رسول بجائے آپس میں لڑنے مرنے کے، دیکھیں کہ رسول نے کیا کیا تھا، رسول نے کہا کیا تھا، رسول نے کیا کیا ہے اور رسول نے کہا کیا ہے۔ کیونکہ آج نہ کوئی امام بارگاہ محفوظ ہے نہ مساجد محفوظ ہے۔ اگر تھوڑی دیر یہ پیچھے چلے جائے، پشاور میں نماز جمعہ کے ٹائم بم بلاسٹ ہوا، مومنین شہید ہوئے، مومنین شہید ہوئے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اندر نماز ہو رہی ہوتی ہے، باہر سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوتا ہے، اور یہ مسلمانوں کی حرکتیں دیکھ کر، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں، مسلمانوں کی حرکتیں دیکھ کر عیسائیوں کے پوپ نے کہا تھا کہ اسلام ایک دہشت گرد ہے۔ مسلمانوں کی حرکتیں دیکھ کر اس نے کہا اگر یہ اسلام ہے تو اسلام ایک دہشت گرد ہے۔ میں کہتا ہوں کسی عیسائی کو یہ حق نہیں کہ وہ کہے کہ اسلام ایک دہشت گرد ہے، کیونکہ اگر کافر کہتے ہم چپ رہتے، کیونکہ کافروں سے جنگ خیبر ہوئی تھی۔ اگر مشرک کہتے ہم چپ رہتے، مشرکوں سے جنگ بدر ہوئی تھی۔ اور میں کہتا ہوں کسی عیسائی کو یہ حق نہیں کہ وہ کہے کہ اسلام ایک دہشت گرد ہے، کیونکہ اسلام کی عیسائیوں سے میرے نبی کی پہلی اور آخری جنگ کا نام ہے مباہلہ، اور مباہلہ میں محمد تلوار نہیں لے کے گئے تھے، مباہلہ میں محمد کردار لے کے گئے تھے، مباہلہ میں محمد کردار لے کے گئے تھے۔ اور یاد رکھو قرآن کہتا ہے جنگ 3 قسم کی ہوتی ہے، تلوار کی جنگ، علم کی جنگ اور صداقت کی جنگ۔ تلوار کی، علم کی، صداقت کی۔ اگر علی میدان مباہلہ میں تلوار لے کے جاتے تو لوگ کہہ دیتے کہ عیسائیوں نے علی کے تلوار کی ڈر کی وجہ سے جزیہ دیا ہے، لیکن علی محمد میدان مباہلہ میں نہ تلوار لے کے گئے۔ اگر علی ان سے بات کرتے، ان سے گفتگو کرتے تو لوگ کہہ دیتے علی سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں تھا، علی نے گفتگو کی اس لیے انہوں نے جزیہ دیا۔ نہ تلوار کی بحث ہوئی نہ علم کی بحث ہوئی، وہاں فقط و فقط صداقت کی بحث ہوئی۔ یہ صداقت کی بحث کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ ہم قتل کرنے نہیں آئے، ہم تو قتل ہونے آئے ہیں۔ فرمایا ہم کسی کو قتل کرنے نہیں آئے۔ بڑی جلدی ایک دو اور جملہ، کیوں؟ کیونکہ دعوت ذوالعشیر دیکھیں، دعوت ذوالعشیر میں سرکار ابو طالب نے یہ نہیں کہا تھا کہ آج تم سب قتل ہو جاؤ گے، سرکار ابو طالب نے کہا تھا آج ہم سب قتل ہو جائیں گے، کسی کو دروازہ عبور کرنے نہیں دیں گے۔ کچھ حقائق بھی سننے چاہیے۔ فرمایا اور دعوت اسلام کی پہلی دعوت، بڑے بڑے طعام ہیں، مختلف قسم کے طعام ہیں سامنے پڑے ہیں، کیونکہ بندے کے پسند کی ڈش نہ ہو تب بندے منہ بناتے ہیں۔ سرکار مصطفیٰ نے ان کے اترے ہوئے چہرے دیکھے، کیونکہ معصوم دلوں کے بیت کو جانتا ہے۔ رسول فرماتے ہیں تم یہی سوچ رہے ہو نا کہ تمہارے پسند کی شے نہیں ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ رسول فرماتے تم یہی سوچ رہے ہو نا کہ شراب نہیں ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ اب خدا کی قسم رسول کا بڑا مدبرانہ جملہ دیکھنا، کیونکہ اسلام کی پہلی دعوت ہے، اسلام کی پہلی دعوت میں رسول نے نہیں کہا کہ حرام ہے۔ اگر حرام کہہ دیتے اسلام کی پہلی دعوت میں، کافر رسول کی بات نہ سن سکتے، تلواریں نکل آتی، کافر اٹھ کے چلے جاتے۔ اب رسول کا مدبرانہ جواب دیکھنا، رسول فرماتے ہیں ہم نہیں پیتے۔ خدایا خدایا، رسول کیا فرماتے ہیں؟ ہم نہیں پیتے۔ میں کہتا ہوں کافر تھے، مشرک تھے، وہ کہتے اے محمد
تو نہیں نہ پیتا, گھر تو تیرا نہیں ہے, گھر تو ابو طالب کا ہے نا. دیکھ کوئی بچی کچی ہوگی لا دے, ان کافروں کا یہ نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے یہ جو دعوت میں آئے تھے حضرت ابو طالب ان میں سے نہیں تھے. حضرت ابو طالب محمد کی ہم میں سے تھے کہ ہم نہیں پیتے, ہم نہیں پیتے. فرمایا علی جس جنگ میں جاتے 3 سوال کرتے, اور فرمایا ہم قتل کرنے نہیں آئے, ہم تو قتل ہونے آئے ہیں. اور فرمایا ہم تو تمہیں زندگی عطا کرنے آئے ہیں. قرآن کہتا ہے, میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. فرمایا میرا حبیب یہ جو تیرے آس پاس ہے مومن ہے. اب اللہ ان سے مخاطب ہوا, کہا اے ایمان والو جب بھی جہاں بھی میرا نبی تمہیں بلائے چھوڑ کے بھاگنا نہیں, بلکہ بھاگ کے میرے نبی کے پاس آ جاؤ تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے. فرمایا میرے نبی کے پاس آؤ. علی جس جنگ میں جاتے 3 سوال کرتے, کافر سے مشرک سے. علی ہر لحاظ سے کوشش کرتے کہ تلوار نہ چلے. پہلا سوال کرتے کلمہ پڑھ لے, ایمان لے آ, اور ایمان نام ہے زندگی کا. فرمایا کلمہ پڑھ لے, ایمان لے آ, میں علی تجھے دنیا کی زندگی بھی عطا کرتا ہوں, آخرت کی زندگی بھی عطا کرتا ہوں. پہلا سوال ایمان لے آ. اچھا ایمان نہیں لے کے آنا, پھر ایسے کر واپس چلا جاتا کہ علی کی تلوار نہ چلے. کہا اچھا کلمہ نہیں پڑھنا, واپس نہیں جانا, پہلے وار تو کر تاکہ علی کی تلوار نہ چلے. علی ہر لحاظ سے کوشش کرتے رہے کہ میری تلوار نہ چلے, کیونکہ اسلام تلوار سے نہیں, اسلام کردار سے پھیلا ہے. اور یاد رکھو عرب سے 2 ہی چلے تھے, ایک محمد بن قاسم چلا تھا, ایک میرے سندھ کا سردار سرکار قلندر چلے تھے. محمد بن قاسم تلوار لے کے آیا تھا, سرکار قلندر کردار لے کے آئے تھے. سرکار قلندر کردار لے کے آئے تھے. چلو معجزہ, زندہ معجزہ دیکھو, کیونکہ آج بھی دیکھے نا محمد بن قاسم کے بڑے تذکرے ہو رہے ہیں, سرکار قلندر کا کیوں نہیں؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ محمد بن قاسم کو بھیجا تھا حجاج بن یوسف نے, قلندر کو بھیجا تھا اولاد ابو طالب نے. اس کی وجہ یہ. زندہ معجزہ دیکھو, اگر آج بھی تمہیں سندھ کی دھرتی پہ اگر ہر گھر کی چھت پہ تلوار نظر آئے تو پھر مان کہ اسلام کردار سے نہیں, اسلام تلوار سے پھیلا ہے. اگر تمہیں سندھ کی دھرتی کے چپے چپے پہ ہر گھر کی چھت پہ اگر غازی کا علم نظر آئے تو پھر مان اسلام تلوار سے نہیں, اسلام کردار سے پھیلا, اسلام کردار سے پھیلا ہے. یا الہ. آخری جملہ اسے پہ سپردم با خدا. فرمایا میرا حبیب جو کہے وہ وہی, جو کرے وہ وہی. 63 برس یا 66 برس کی زندگی میں دیکھو محمد نے کیا کیا ہے, محمد نے کہا کیا ہے. چلو میں بہت جلدی کر رہا ہوں. کیا کیا ہے, کہا کیا ہے. رسول سجدے میں ہے, حسین صحابیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آئے, آ کے پشت نبی پہ سوار ہو گئے. پشت نبی پہ حسین کو سوار کر کے صحابیوں کو بتایا, زمانے کو بتایا کہ یہ حسین ہے, یہ حسین ہے, یہ حسین ہے. علی کو مہر نبوت پہ اٹھا کے بتایا کہ یہ علی ہے, یہ علی ہے. میں نے عالم تصور میں ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ, اگر اپنے رشتہ داروں کے ناز اٹھانے تھے تو گھر میں اٹھا لیتے, یہ مسجد میں اور خانہ کعبہ میں اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یقیناً رسول کہیں گے تو کیسا پڑھا لکھا ہوگا, جاہلوں والی بات کر رہا ہے. اگر میں گھر میں اٹھاتا کوئی دیکھ
मस्जिद में हुसैन को पुष्ट पे उठाया, काबे में अली को पुष्टा कंधों पे उठा के मैंने जमाने को बताया, अगर मैं चला जाऊं तो मेरे जाने के बाद दर बदर न जाना, या हुसैन के दर पे आना या हैदर कर्रार। ओ बंदा वो बोलेगा जिदे इथे अली है, तवज्जो है, परेशान ना हो। जमीन नू करार बख्शण वास्ते, जमीन नू सुकून देने वास्ते, जमीन नू कायम करन वास्ते इस दे ऐन सेंटर च लिख दे अली। पिछले बंदे जा, पिछले बंदे थोड़ी जिंदगी है, मैं ताई तुहानू आके पिछे ना पवो। या नहीं है जने पूरी ताकत ना बोलो हैदरी। इस दे ऐन सेंटर च लिख दे, मरकज च लिख दे अली। जिबरील हैरान हो कहते हैं अल्लाह ये अली तेरा ही नाम नहीं? 100 वाले अलियो मैं थोड़ा ममनून आया, अब मैं तुहानू आप दात दे के चले मोहसिन, मैं इन्होंने दात दे के चले, ये बड़े जीरक लोग। अल्लाह ये अली तेरा ही नाम नहीं? अल्लाह का नाम तो मेरा ही है। अल्लाह ये जमीन चलन फिरन वाली शायद चंगिया माड़िया नेका बुरिया सारे चलना फिरना है, तो तू आना लिख दे जमीन ते नाम अली। नाम बड़ा मुकद्दस है, तकद्दुस पामाल होगा, हैं जी, इस नाम की हुरमत पामाल होगी। अल्लाह क्या तू लिख दे, इंतजाम मैं किया है। उस जीवो यार, थोड़ी जिंदगी आओ, मालिक तुम सलामत रखे। वो जड़ा सोने अल्लाह ने इंतजाम दसिया तुम सुनावा सारे। एक ऊंचा नारे की तलावत करो तो मैं कसीदा पाक पढ़ा। मिल के बाजमात। अल्लाह क्या जिस जगह नाम अली दर में लिखा होगा, 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 दोनों वालों का उसी ते सजदा होगा। क्या बात है, क्या बात है थोड़ी हैदरी। सदा जियो भाई, सारे चंगे हो, मेरा सलाम है हैदरी, बड़ी मेहरबानी। अली अली सारे बोलो भाई, शाबाश जियो, ठीक कर भाई। या अली अली अली, एक बार सारे बोलो हैदरी। जिस जगह नाम अली दहर में लिखा होगा, दोनों आलम का उसी समत ही सजदा। बोलो बंदा खणगाओ गुलाम रजा झंडवी। मैं कहा जी बड़ा शिया का जाकर बनया फिरदा है। मैं कहा यार मैं शिया का जाकर नहीं, मैं हुसैन बादशाह का जाकर। अच्छा तेन अपनी जाकरी ते यकीन नहीं सी? मैं क्या जाकरी है यकीन का नाम? उन्हें कहा जी एडा यकीन सी तो या सिर्फ पुत्र नूं जाकर क्यों बनाया? मैं कहा यार मैं कौन जाकर बनाने वाला? हसनैन करीमैन तैयबैन शरीफैन दी मां नूं तरस आवे ते बंदा हुसैन दा जाकिर बनदा ही। थक गए हो? मैं कहा यार तू यासर तो परेशान है ते मैं ते मारूफ रजा नूं भी जाकिर ही बना रहे हैं। उसने कहा अच्छा आप जाकिर, भिरा जाकिर, पुत्र जाकिर, सारी नस्ल जाकिर, वो कोई चंगा काम कर। मैं कहा जी वो केड़ा? अगे किसी नूं कुरान दा हाफिज बना। मैं कहा जी वो क्यों? आखे एक पुत्र
حافظ قرآن ہوئے سارا گھر بخشیا جاندہ ہے. توجہ چاہنا ہون بھائی, میں ویکھنا بندہ کیڑا خاموش بیٹھا ہے کیڑا بول رہا ہے. ایک پتر حافظ قرآن ہوئے سارا گھر بخشیا جاندہ ہے. ایک پتر حافظ قرآن ہوئے گھر سارا بخشیا جاندہ ہے. میں کہ شیعہ منافع علی قوم ہے. ایک پتر حافظ قرآن ہوئے سارا گھر بخشیا جاندہ ہے. ایک پتر حسین تھا ماتمی ہوئے 7 نسلہ بخشیاں جاندی ہیں. تھوڑی زندگی ہوئے پوری طاقت نہ بولو حیدری. اکے غلام مرزا چھنوی میں قرآن پڑھ جاؤں میرا پتر پڑھ جائے گھر والے پڑھ جائیں میں کہ پڑھ رہا لیکن سارا قرآن بھی پڑھ لو تو خدا راضی نہیں. ہاں سارا قرآن بھی پڑھ لو تو خدا راضی نہیں. تم سے نہ بسم اللہ کا نکتہ ہوگا. جی ہو اسے لا کے لے ہر بندہ بولے حیدری. جی بابا مہربانی میرا سلام ہے. تم سے ناراض جو بسم اللہ کا نکتہ لو. میں نے اجازت ہے جتنے سید بیٹھو ہاتھ کھڑا کرو جی. ہاں سید جتنے بیٹھو ماشاءاللہ کافی اجازت ہے. میں ایک گل کر لوں میں اینے مجمع جو ویکھن لگا کہ کنے بندے میرے عقیدہ پھیلو بیٹھے. حیوان ہے وہ شخص, حیوان ہے وہ بندہ جیڑا مرتجز پاک نو حیوان سمجھے. اے میرا سلام ہے تنہی دعا ہاتھوں سلام ہے. حیوان ہے وہ بندہ جیڑا مرتجز پاک نو محسن حیوان سمجھے مننے سوچے. اچھا بطول حضرات ایک لقب ہے حجاب اللہ بولو ہے نا جتنے بزرگ بیٹھے ہو. حجاب اللہ اللہ کا پردہ جڑی توحید نو اندروں جان دی وہ اس نے بطول آکھ دیں. تھوڑی زندگی ہے تھکو نہیں. حجاب اللہ اللہ کا پردہ. سوال پیدا دے جھنڈوی ایتھے آئے ہیں یہ گل مرتجز پاک دی کر رہے ہیں. حجاب اللہ دی کیوں بڑا گہرا تعلق ہے. پوری توجہ دا تعلیمہ کیا ہے مقام مرتجز. ہاں بھائی چادر زہرا میں کھاتا ہے جو ہر روز غذا. چادر زہرا میں کھاتا ہے جو ہر روز غذا. اس نے توحید کو نزدیک سے دیکھا ہوگا. سلام ہے میرا یہ بولو بولو علی علی کلندر. جی ہو پھر بولا کوئی سارے بولو حیدری. کچھ بندے تھکے ہو یار پھر بولو حیدری. کیا ہے مقام مرتجز کیا ہے شان مرتجز. پوری توجہ دا طالبہ. ہاں بھائی چادر زہرا میں کھاتا ہے جو ہر روز غذا. چادر زہرا میں کھاتا ہے جو ہر روز غذا. اس نے توحید کو نزدیک سے دیکھا ہوگا. خوش بیٹھے ہو نا. ہر بندہ ہاتھ نو علم دی شبیہ بنا کے بولے حیدری. پھر تلاوت کر لو قرآن پاک دی. حیدری ولایت دی نماز مکمل کرو. حیدری جیو آباد رہو. دہلی دے بطول دے باہر سبحان اللہ. دہلی دے سیدہ عالمیان دے باہر خیمہ ادب لا کے بیٹھا. ایک قصیدہ میں لکھ رہے ہیں جدو میں لکھا نا کہ اس نے توحید کو نزدیک سے دیکھا ہوگا. میں کہا غلام مرزا جھنوی تو کہ بات ہے ہی نہیں. ایڈی بڑی گل
اس نے توحید کو نزدیک سے دیکھا ہوگا، ڈائری بند کی تھی، قلم نو زینت جیب بنایا، اٹھن کا ارادہ کیتا، وہڑے بطول دے اندروں ایک آواز آئی، کس دی آواز ہی مخدومہ فضا، او بی بی جڑی اللہ دے ارادیاں دے ارادے سمجھ دیئے۔ یار میں پڑھے لکھے لوگ آج پڑھ رہے ہیں، میں کوئی بچہ نہیں، بندے خاموش ہو۔ اللہ دے ارادیاں دے ارادے سمجھوانا لی بی بی نے میرا ارادہ سمجھیا۔ جنوی کتے چلے ہیں؟ بی بی ایک بڑے گھر، کیوں؟ میں کہ مخدومہ اس تو آگے بات ہے ہی نہیں۔ ہون توجہ ہے بھائی، کوئی بچہ بھی خاموش رہ گیا، لاہور تک میری محنت کو دکھ لگے گا۔ اس تو آگے بات ہے ہی نہیں۔ مخدومہ فضا کے رضا جنوی، یہ وہ دروازہ ہے جتے لفظ نہیں ہے ہی نہیں۔ اور جڑی ذاکری سن دے ہو یار دب دی، یہ بوا وہ ہے جتے لفظ نہیں ہے ہی نہیں۔ میں کہ جی مخدومہ کہ غلام رضا جھنوی جی آقا زادی، جی مخدومہ جی آقا زادی، رضا جھنوی اگے جتنا لکھے ہی نا وہ ہے خاندان توحید دی عطا، وہ ہے خانواد توحید دی عطا۔ ایک شعر میں عطا کر دیا، مخدومہ پاک نے شعر عطا کی تھا، پوچھو رضا جھنوی کہڑا؟ پہلی محرم دی بات نہیں، دو دی بات نہیں، 3 4 5 6 7 8 دی بات نہیں، پوچھو جھنوی کہیں بات کر رہے ہیں۔ شب عاشور ایک دوجے سے صحاب کہا، شب عاشور ایک دوجے سے صحاب کہے، زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا ہوگا۔ کیا بات ہے توڑی یار، کیا بات ہے توڑی، توڑی زندگی ہوئے۔ میں بسم اللہ کر لوں، میں بسم اللہ کر لوں، بولی طاقت نال بولو حیدری، پھر بولو حیدری۔ مخدومہ فضا کیڑی گل کی تھی؟ پہلی محرم دی بات نہیں، دو دی بات نہیں، 3 4 5 6 7 8 دی بات نہیں، کیڑے ویلے دی بات ہے؟ شب عاشور ایک دوجے سے صحاب کہا، شب عاشور ایک دوجے سے صحاب کہے، زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا ہوگا۔ تھوڑی زندگی مطمئن نہ قصیدہ اور پڑھا، جن چاہتے قصیدہ اور پڑھا، صلوات اچھی آواز نہ پڑھ لو۔ اچھا اسلام دے کنے کو فرقے نے بلا؟ 73 تے ہے نہیں، ان دے جیویں جیویں پٹرول دی قیمت ود رہی ہے، فرقے بھی ود رہے ہیں۔ اچھا میں پورا ملک پھر کے جتوں تک شیعت دا وجود ہے، غلام رضا جھنوی دا نام ہے۔ ذاتی حیثیت میری ایک پیسہ نہیں، عزت ہے نسبت دی، نسبت مدینے علیہ سیدہ دی دہلیز نہ ہوئے نا، پھر انسان کیا مٹی نو نسبت ہوگی سجدیاں دے قابل ہو جاتی ہے۔ بولو کرو ہیں انجھے بات ہے۔ میں جو تک نچوڑ کڑے ہے، جتنے میرے بزرگ میرے احباب تشریف فرماؤ، فرقے صرف 2 ہی رہ گئے ہیں، ایک حسینیت، یہ تھک کے نہ سنا تھا، مجلس ایک درس ہے، ایک حسینیت ایک شاہ جی یزیدیت۔ اچھا کوئی یزیدیت ایسا فرقہ ہے بندہ حسین نو مننے تے بھاویں نہ مننے، انہوں آکھیں او یزیدہ تیدا خبردار منو یزید نہ آکھیں، انجی بات ہے۔
اچھا حسین نو پوری طرح مننے تے باویں نہ مننے یزید وال نہیں ہوتا انجی کر دے اور شیعہ تواڈے مقدر نو غلام رضا جھنوی دا سلام ہے اور تانوں مفت چ حسین لب گیا اب ہے کہ کدی کرو یا حسین لاگت نے شیعہ ہے انجی کر دے تواڈی عزت دی قسم یا حسین نال پیار کرن دا نام شیعہ ہے تو پھر اللہ دی کائنات وچ پہلا شیعہ محمد آپ پڑھدا جڑا حسین نال پیار کردا ہے ہائے 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 یہ جی بات ہے نا جب میں گلا کرتا ہوں میں گلا مکدی نے میرے کو بھئی 41 سال ہو گئے میں ممبر تے آن دیا ہوں تو میرا تجربہ یہ نہ ہو گیا کہ میں ایک لفظ تے بولا تو مکمل مجلس پڑھ دیں محسن تو نکے نکے ہوتے میں مجلسہ پڑھ دیں لو فرقے ہر فرقے نے اپنے شعور دے مطابق تعلیم دے مطابق اپنے ذہنی وسعت دے مطابق اسلام دا پرچار کیتا ہے کرتا ہے کوئی مجلسہ پڑھ کے کوئی میلاد پڑھ کے مجلساں دے میلاد دی مخالفت نہ کریا کرو شیعہ سنی کٹھے رہا کرو میلاد ہوئے تو شیعہ جایا کرو کیوں بھلا حسنین دے نانے دا میلاد ہے تو جنہیں سنی ہو مجلس جایا کرو محمد دے پتر حسین دی مجلس ہے میں ردیف استعمال کیتا ہے کون کرتا ہے ویکھنا بھی کون کرتا ہے کڈا سونا نبدا صلوات جی آواز نہ پڑھو دین اسلام کا پرچار کون کرتا ہے 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 جس کرتے ہیں عزادار کون کرتا ہے شاباش شاباش یہ کوئی سارے بولو حیدری بھئی ایک کام تسی کرو ایک میں کرا یا تسی قصیدہ پڑھو تو میں نعرہ مروانا یا میں قصیدہ پڑھنا تو نعرے تسی مروانا جی ہو میرے بدر جیسے کرتے ہیں حیدری جیسے کرتے ہیں عزادار کون کرتا ہے 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 سخی شبیر کے دشمن کو ذلیل و رسوا سخی شبیر کے دشمن کو ذلیل و رسوا سخی شبیر کے دشمن کو ذلیل و رسوا جس طرح کر گئے مختار کون کرتا ہے اور تھوڑی زندگی ہوئے ہر بندہ بولے حیدری میں بسم اللہ کر لوں جس طرح کر گئے مختار لو میں شیر پڑھنے لگا اینا دیواراں تے لکھنا چاہنا جدوں باہر گیا چاہو عبادت ہو جاوے جس طرح کر گئے مختار کون کرتا ہے جس طرح کر گئے مختار کون کرتا ہے جس طرح کر گئے مختار کون کرتا ہے خوب آنے کے لیے شیعوں کی ماں کے سوا خوب آنے کے لیے شیعوں کی ماں کے سوا خوب آنے کے لیے شیعوں کی ماں کے سوا اپنی اولاد کو تیار کون کرتا ہے تھوڑی زندگی ہو گیا ہر بندہ بولے زندہ زندہ لٹے گئے شریف دیاں بھیڑا والے بیٹھے ہو
میں دعا مقدامین ضرور رکھے آئے میرا اللہ کسے بادشاہ دی تھی ایڈی غریب نہ ہوئے جی میں محمد تھی غریب ہوئی ہے شالا بستا رہے تیریاں دھیاں دے پردے ہو من یقین ہر اکھ نے وضو کرنا ہے میں آپ دھیاں والا پوتریاں دوتریاں والا میں ڈلا کوئی دی ایڈی غریب نہ ہوئے جو پیو دے مرن دے بعد پیو دے کمیاں تو منگ دیا ہوئے جتنے سید بیٹھے منو معاف کر چھوڑے آئے میں ڈلا کسے بادشاہ دی دی ایڈی غریب نہ ہوئے پیو دے مرن دے بعد پیو دے کمی جنو گھر آکے مارن عجیب قسمت ماما تے دھیاں دی میریاں دھیاں میریاں بہناں پردہ نصیب ہونے تواڈے رومن واسطے پردے بنائے گئے جڑا کوئی بادشاہ دا ذاکر مجلس پڑھدا ہوئے وین کر کے رویا کرو اے خیال نہ کریا کرو اچھا وین کرے ساں غیر محرم سن سے اے غیر محرم نہیں تواڈے پتر بھرائن امام بارگاہ کوئی بازار نہیں نہ تو زینب تے بطول تو چنگیاں ہو اللہ جانے کہ دے پاسے دے نال ماما دھیاں مکان جل رہی ہوں جڑے ماتمی ہوں عجیب قسمت ماما دے دھیاں دی مان لوگاں گھر آکے مارے آئے اوکھی گل میں کرنا گا میں پھر آگنا مانو لوگاں گھر آکے مارے آئے دینو گھر بلا کے مارے نائے ہوئے شام نار لڑالی دیا دیا تیریاں دھیاں دے بردے آن گڑائی دھیاں دے غم میں نہ رہو مجلس سے چاندے دعا کریا کرو دھی انشاءاللہ دشمن بھی دکھی نہ ہو کھا گیا سیدادیاں نو شام اللہ گواہے آج بھی سجاد قبر شام آکے رات روندائی ایک وار دا نہیں 9 وار دا دوارا او بازار ہوئے کھایاں جتے علی دیاں دھیاں انج ٹر دیاں رہی جتے یادری چادر دے ہو میری یاترائے بھر جائیاں نالے تیریاں دھیاں دے پردے ہون بازار دا نام سوکے حمیدیہ جب میں پہلی واری شام گیا نا پہلی واری دیر دی بات میری بیوی نال آئی 184 افراد دا قافلہ شام دی علیاردہ کی دیاں اتنی دیر موت نہ ویک جب دیکھیں جب تک شام دی دواری نہ کریں میں مسافر دی دعا آئی پہلی باری جڑا شام دے بازار گئے ہیں بس جو اترے ہیں سامنے ٹھہر سوڑا جیا بازار
بازار چھوٹا رش زیادہ ہی ہر بندہ وائن کر سیا 184 افراد دا قافلہ امتحانیاں سیدادیاں سید امتی میں قافلہ سالار نوا کیا اے بے غیرت لوگاں دا بازار ہے انج کریے غیرت بڑی پیاری ہوندی کہ جی جھنوی کیا کرنا ہی میں کیا دے مرد گیا ہوئی درمیان چ مستوراں ادھے مرد بچھے اگر ٹھیک ہے انج داخل ہوئے اثروں دے رہے شامی ہس دے رہے اسا نواز شروع کیتا ہے میں مڑ کے ڈٹھا ساریاں بیبیاں دے سر کجے ہوئے انج بازار عبور پیاں کردیاں نو رو رہی میں ٹردہ دریا خدالا میں بن کے گل آ کریں اپنی بیوی دے کول آیا میں کیا بلا ہوئی ڈسا کتھائی ہیں آدھی جنوی صاحب بازار شام میں کیا بازار شام آئی ہے میں مظلوم دا ذاکراں تو آلیا دی دوارے آج میں بازار تیرے تو کچھ مگدہ میں نوڑے آدھی کیا مگدے ہو جنوی صاحب میں کیا سیدادی امتحانیاں میریاں ماواں میریاں بھیڑائیں انہا تے حکم نہیں چلیں دا جتنی دیر بازار تے لگنا ہے تینو آدھا سر تو چادر لہا اے او بازار جتے یادری چادر دے ہو او میں بطول دی دیا میڈیا بھر جائیاں میڈے نالیں شرما کے نہ رو اللہ گواہ بڑا رونے نامی بار ہون میں بازار ہوئے کے آیا ایو شام دا بازار تبل وجدے ہاں دے شادیاں نے ڈھول وگدے 5 لاکھ بدماشا دا مجمع لوگ پیندن شراب آدم لائے اولی دیاں میں نے سید معاف کر چھوڑے تو دیکھنے اس دا پترہ بازار داخل ہویاں پہلا چوک آئے اعلان ہویا جے علی والے بدلے لینے ہوئن آج قسمت نال علی دیاں بازار چاہیاں پتھر مارو علی والے بدلے لے لو اور یار جڑی لاہور تیری مہمان بنی ہے جڑا اعلان سنیا وکری ہو گدی ہو شامی حرامی ہو میں کلی علی دی دھیاں میں نو مارو اے محمد دیاں شالہ وسدہ رہو یار تیاری کر میں مسائے پڑھا پہلا موڑ گزریا دوجہ موڑ آیا اللہ جانے علی دی کڑی مجبوری بن گئی ہے بازار بے کیا شام تے بھرا دی اکھا بند ہوئیاں وے کری اک کھول ویر وے دایا بھین کی میں قتل پیوں دی وے میں کربلا تیرے قاتل گن دی رہیاں میرے قاتل گن ویر بی بی آدھی پڑھ قرآن لوگ میں نو باغی دی بین بیا دے آباد رہے شالہ بس دے رہو اور جڑے محنت دے قائر جڑے ذاکری سن کے رومن دے آدھی تیجا موڑ آئے ایک شام دی وسطی عورت ہاتھ نوکیلا پتھر پکڑا ہویا ہے ویک نالا ننوا دیئے میں نلسا کیڑی باغی دی بیر میں پتھر مرے نیاں میں علی والے بدلے لے نیاں اے دیکھ کے دیو جڑی ضعیفہ دی کرتے اللہ بڑائی آنی جڑی ضعیفہ دی کرتے متھرہ کی آ رہی ہے او ہے زینب علیہ او ہے حسین دی غریب ہے اس دور دے نال پتھر بی بی نو مارے آئے اللہ جانے پتھر کو لامنا سکینہ تیس کر دی ماں یکی آئی ہے رباب دی پیشانی چ پتھر لگائے کیڑا بندہ جندہ سینہ بھی ہوئے تے ہاتھ بھی ہوئے تے ماتم نہ کرے آکھے جو میشیاں گھر سکی آکھے دنال کی میں ڈر جاوے رباب سین دی پیشانی چ پتھر لگائے فوارا خون دا جاری ہوئے انج باندھی اس مقام تے لگی آئی ہے جتے 72 دی موت دا وارث بیٹھا اور رتروں دا پیا وے کدی سجاد وے مینو دیکھ مگ دعا شالہ زینب بج بوے
سجاد دے ماں اے خون کی آواز ہے بی بی دے کے سجاد بچڑا اے پتھر لگائے بی بی دی مانگ دعا شالا رباب مر جاوے دیکھ سجادت ماتھا گبائیو اے موت دی دعا کی منگویں دے ہو او جڑے نکیاں نکیاں دھیاں والے بیٹھے ہو جڑا کہ موت دی دعا کی منگویں دے ہو او تر بی بی دی سجاد کی میں دعا نہ منگا او سامنے دیکھ میڈی دھی جڑے پئی پیڑ دے وچے کو عابد پتر اٹھا چا میں ڈاڈے شکر گزار ہو سامنے دے جڑ پئی پیڑ دے وچے کو عابد پتر اٹھا چا میں ڈاڈے شکر گزار ہو سائے غیرت بنی ہاشم دے پامالی تو بچوا جا میں ڈاڈے شکر گزار ہو سا وسدار ہیں یہ آکے بہن رضا وین کر کے رو شام علی آ گئی او بی بی آ گئی جڑی 4 سالہ دی بڑھڑی ہو گئی جڑا ماں دی گل سجاد نے سنیے انج ٹردا 22 سال دا بڑھڑا حسین دا بچڑا شبیر دی 4 سالہ دی بڑھڑی دھی دے کول آئے انجوے کہ دا بین معاف کریں دیر ہو گئی ہے اور دھی رکھ دوں میں تناروں میں تیری مرضی دی گلے سجادہ دا بین دیر ہو گئی ہے جڑا بھیرا تے جڑے ہاتھ دیکھیں اشارہ کر کے دیے بے مار بیرا میں تھک پیا ہن میڈا جے بڑ دشواری او بیمار بیرا میں تھک پیا ہن میڈا جے بڑ دشواری او ذرا کشمر بے غیرت کو میرے منہ تے چابک نہ مارے او ذرا کشمر بے غیرت کو میرے منہ تے چابک نہ مارے میں چھوٹی ہاں میں کو ڈارے لگ دائے یو شمار تو گلے منوا چا میں ڈاڈے شکر گزار ہو سا ماتم حسین یا حسین یا حسین